نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ نبوت و ولایت، ماہ سفر المظفر جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، شہر ثانی ہے، گمان یہ ہے کہ یہ نزول آفات کا مہینہ ہے، لیکن یقین یہ ہے کہ یہ نزول برکات کا مہینہ ہے۔ ذہنوں کے اندر یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں کہ سفر المظفر اس ماہ کے اندر یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس ماہ کے اندر آفات نازل ہوتی ہیں، بلیات نازل ہوتی ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ نہ، یہ نزول برکات کا مہینہ ہے، اللہ کے پیاروں کے وصال کا مہینہ ہے، اللہ کے پیاروں کے، اولیاء اللہ کے عرسوں کا مہینہ ہے، اولیاء اللہ کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ یہ آفات و بلیات کے نزول کا مہینہ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یمن و برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ذوق ہے، ہمارا یہ شوق ہے کہ جب تک ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تب تک کوئی اگر مانتا ہے مانے کہ آفات نازل ہوتی تھی، بلیات نازل ہوتی تھی، لیکن جب سے حضور آئے ہیں کائنات کے اندر اجالا ہو گیا ہے۔
جہاں تاریک تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، آپ کے آنے سے پہلے، حضور کی جلوہ گری سے پہلے جہاں تاریک تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا۔ اب کوئی آفات و بلیات نہیں، اب تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ سفر المظفر اولیاء اللہ کے عرسوں کا مہینہ ہے، وصال کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر حضرت امام حسن بن علی اہل بیت کے دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اہل بیت اطہار کے 12 امام ہیں، اہل بیت کے 12 امام، اور یہ 12 امام سنیوں کے امام ہیں۔ یہ 12 امام سنیوں کے امام ہیں، آپ نے کسی اور کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان 12 ائمہ اثنا عشرہ کے دوسرے امام حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال مبارک ہے اس ماہ کے اندر۔ پھر حضرت باقر العلوم حضرت ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل بیت کے 5ویں امام ہیں، ان کا وصال مبارک ہے۔ اور پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، جو اہل بیت کے 7ویں امام ہیں، یہ ان کا وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر حضرت امام نووی، 40 نووی، جن کی کتاب درسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ان کے وصال کا، جو شارح مسلم بھی ہیں۔ اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ شارح بخاری ہیں، 200 شروحات ہیں بخاری شریف کی۔ جس طرح قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے نا، قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کی کتابیں ہیں، اس طرح حدیث کی کتابوں کی شرح ہوتی ہیں۔ اسے تفسیر کہا جاتا ہے، اسے شرح کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً 200 کے قریب بخاری کی شروحات ہیں، شرحیں ہیں۔ جو سب سے ٹاپ نمبر پر شرح ہے وہ حضرت علامہ بدر الدین عینی کی شرح ہے، شارح بخاری، ان کا وصال مبارک ہے۔ حضرت شاہ سلمان توسوی، تونسا شریف، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا خانوادہ اور بہت بڑا آستانہ، جن کے سیال شریف والے مرید ہیں، شاہ سلمان توسوی کا وصال مبارک۔ اور پھر پیر سیال، ان کا وصال مبارک۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر فاتح بیت المقدس، آج بھی جن کا نام سن کر عالم کفر پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کا وصال مبارک ہے اس ماہ کے اندر۔ اور پھر ابو الحسن خرقانی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، ان کا وصال مبارک ہے اس ماہ کے اندر۔ اور پھر اعلی حضرت تاجدار گولڑا
حضرت پیر مہر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال مبارک ہے۔ اور ملتان کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کا وصال مبارک ہے یہ اس ماہ کے اندر۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلی، ان کا وصال مبارک ہے ان کا۔ اور پھر حضرت امام ربانی قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، ان کا وصال پیر و مرشد ہیں ہمارے۔ اور پھر سلطان سلاطین اقلیم ولایت حجت اللہ فی الارضین، آیت اللہ فی الارضین، امام الاولیاء، سند الاتقیاء، ابو الحسن علی بن عثمان حجویری جلابی المعروف داتا گنج بخش، سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ جب ان کا اللہ کے ساتھ وصال ہوا ہے تو یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، نہ کہ نزول بلیات کا مہینہ ہے۔ وہ داتا علی اجویری آج جن کا ہم ذکر پاک سنے اور کریں گے، جو ان اولیاء اللہ کے منکر ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد تیسرے دن دوسرے دن انہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تیسرے دن بڑا مشکل ہے، تیسرا دن بھی۔ اور داتا علی اجویری 980 سال 20 کم 1000 سال ہونے کو ہیں۔ یہ جو عرص پاک آ رہا ہے نا، 2 دن بعد عرص پاک شروع ہوگا، 980واں عرص پاک ہے داتا کا۔ جا کر دیکھو وہاں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ بادشاہاں دے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے، بولو نا سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے ولیوں کے عرصوں کا مہینہ ہے، اللہ کے ولیوں کے عرصوں کا مہینہ ہے یہ، داتا علی اجویری کا عرص پاک ہے۔ لاکھوں بھوکے انسان آج بھی داتا کی بارگاہ میں جا کر لنگر کھاتے ہیں۔ صرف بھوکے ہی نہیں، یہ بھوکے حکمران بھی، ہاں یہ بھوکے جو عوام کا خون نچوڑنے والے ہیں، یہ بھی وہاں سے لنگر کھاتے ہیں۔ جو پیسہ جمع ہوتا ہے نا، یہی کھا جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں داتا، بولو نا یار، داتا دیتا کچھ نہیں، اور کیا دے؟ گنج بخش ہیں وہ، گنج بخش ہیں وہ، خزانے دینے والے ہیں۔ نہیں یقین تو جا کر دیکھو، جب گلے کھلتے ہیں 500 بندہ 600 بندہ پیسے گن رہا ہوتا ہے۔ وہ داتا علی اجویری، ان کا عرص پاک ہے۔ انشاءاللہ ان کی سیرت پر، ان کی تعلیم پر آج ہم انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں سنیں اور کریں گے۔ وہ داتا علی اجویری، ابو الحسن ان کی کنیت، علی نام، بن عثمان، عثمان کے بیٹے، عثمان کے بیٹے علی، کہتے ہیں سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، اپنا نام عثمان،
علی رکھا اور باپ کا نام عثمان. اتنا تعلق ہے اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ ان کا. کس طرح مانتے ہیں؟ ہم سنی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں. اس فتنے کے دور میں کچھ بھیڑیں بکریاں سنیوں کے اندر شامل ہو گئی ہیں. کالی بھیڑیں، کالی بھیڑیں سنیوں کا لبادہ اوڑھ کے سنیوں کے ممبر و محراب کو استعمال کر رہے ہیں. اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. وہ کچھ پہاڑی ریچھ ہیں اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، جھوٹی محبت کی آڑ میں صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. اہل سنت ہی صحیح عقیدے والے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کا ادب نہیں کرتا وہ بھی سنی نہیں، جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا وہ بھی سنی نہیں. جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے وہ رافضی ہے، اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے وہ خارجی ہے. اور رافضی اور خارجی یہ دونوں جہنم کے کتے ہیں. یہ جہنم کے کتے ہیں، روپ جو مرضی دارا ہو. انہوں نے یہ سنیوں کا روپ دار کے نا صحابہ رضوان اللہ تعالی علی پر تانے کستے ہیں، تیر کستے ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ جان لیں. ہم اہل بیت کو کس انداز میں مانتے ہیں؟ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ بات دہرانا ضروری ہے، اس عقیدے کو سمجھانا ضروری ہے. جب تک اہل بیت اطہار یعنی کہ جو نبی پاک کے خون کے رشتہ دار ہیں، انہیں ہم گھر والے جو ہیں، جب تک وہ شرف صحابیت سے مشرف نہ ہوں، شرف بولو، شرف صحابیت سے جب تک پہلے صحابی نہ بنے وہ، تب تک اہل بیت بن سکتے ہی نہیں، اور نام انہیں مانتے ہیں. جب وہ شرف صحابیت میں آئیں گے اس کے بعد وہ اہل بیت کہلائیں گے. فرق کیا ہے اہل سنت کے ہمارے نزدیک؟ فرق کیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس ایک ٹائٹل ہے، ایک سند ہے شرف کی، عزت کی، بلندی کی، آبرو کی، علو کی. اور وہ کیا سند ہے؟ وہ ہے صحابیت کی سند. یہ جتنے آپ نے اولیاء اللہ کے نام سنے ہیں نا، داتا علی اجمیری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، امام نووی ہوں، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امام بخاری سے قبل جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ تابعین افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں؟ اور تابعین میں عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو فیصلہ دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے گوڑوں کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. اہل سنت کے عقیدے پر نجات ہے، اسی کی ہو کر رہو، جعلی عقیدہ نہ بیچو. یہ شیعوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے بھیڑیں اہل سنت کے اندر داخل ہوئی ہیں، اور اس کا ذکر بڑی درد کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے کہ اہل سنت کے اندر کچھ بھیڑیں داخل ہو گئی ہیں جو اہل بیت اطہار کے نام پر ان کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں.
اہل بیت ہماری ایک آنکھ اور صحابہ دوسری آنکھ ہیں. ایک آنکھ اہل بیت اور دوسری آنکھ صحابہ ہے. کسی ایک کی توہین کرنے والا، کسر شان بیان کرنے والا، وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو ناجی جماعت ہے وہ اہل سنت ہے. حضرت داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب کا آپ مطالعہ کریں. جو میں نے نقطہ بیان کیا ہے، جو مفہوم میں نے بیان کیا، داتا کا بھی یہی عقیدہ ہے. اگر ہم داتا علی جویری کو ماننے والے ہیں تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. حضرت امام ربانی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تفضیل کی، فضیلت کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. سب سے افضل انبیاء کے بعد جو ہستی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کشف المحجوب پڑھ لیں، آپ کشف المحجوب پڑھیں. ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، ان کے بعد سیدنا عثمان، اور پھر ان کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خلافت راشدہ میں پانچواں نام وہ بھی آپ شامل کریں، اور ہیں وہ ہیں حضرت امام حسن بن علی. 3 ماہ جو خلافت کی جو میعاد نبی پاک نے وقت بتایا تھا 30 سال ہوں گے، تو 4 خلفاء حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا سارا زمانہ، اور پھر جو باقی بچتا ہے وہ 3 ماہ بچتے ہیں، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مبارک ہے اس مہینے کے اندر. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آج طرح طرح کے بکواس کیے جا رہے ہیں. وہ صلح جو ہوئی ہے جھوٹی صلح ہوئی ہے، ڈر کی وجہ سے، تقیہ کی وجہ سے صلح ہوئی ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی جو صلح ہوئی ہے، اور طرح طرح کی کتابیں بکواس لکھے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو تم بڑا بہادر سمجھتے ہو، اور حضرت امام حسن جو علی کا بیٹا ہے ان کو بزدل سمجھتے ہو. انہیں اپنی جان پیاری تھی. اگر جان پیاری ہوتی علی کے بیٹوں کو تو کبھی بھی حضرت امام حسین کربلا میں نہ جاتے. جب چھوٹا بھائی اتنا بہادر ہے تو بڑا بھائی کتنا بہادر ہوگا. یہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ڈر کر نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دے دی تھی، پہلے یہ خوشخبری سنا دی تھی. بخاری کے حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا سیدنا امام حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے. امام حسن کے بارے میں بخاری کے حدیث پاک، میرا یہ بیٹا سید ہے. اور 2 مسلمان گروہوں کے درمیان یہ صلح کا باعث بنے گا، جن کو نبی پاک مسلمان کہہ رہے ہیں، اور تو ان کے بارے میں زبان دراز کر رہا ہے. 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان، بخاری کے حدیث پاک، 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جو پل بنے گا، جو ذریعہ بنے گا، وہ یہ میرا سید بیٹا ہوگا، وہ امام حسن ہیں. اور وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک شیعان علی جو اس وقت حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، اور دوسرے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. ان دونوں کے درمیان صلح کر کے حضرت امام حسن نے اپنے آپ کی سرداری کو بھی جو نبی پاک نے بشارت دی تھی، اور دوسرے دونوں گروہوں کو مسلمان ہونا بھی نبی پاک کی بشارت سے یہ بیان کر دیا ہے. یہ وہ حضرت. اور پھر جب ان بدبختوں دوسرے لوگوں نے جو اہل تشیع کا، شیعان علی کا روپ دار کے، جو حقیقت میں یہودی تھے، سبائی تھے، وہ روپ دار کر ان کی جماعت میں شامل ہوئے تھے، ان کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. 50,000 کا لشکر تھا حضرت امام حسن کا. تو
انہوں نے کہا کہ ہم یہ صلح جو کر لی ہم نہیں مانتے حسن کو. اور پھر ان لوگوں نے حضرت امام حسین کے کان میں بات ڈالی، دیکھو حسن صلح کر رہا ہے، حسن صلح کر رہا ہے. وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر اسی طرح تفرقہ پڑا رہے، اسی طرح جنگ ہوتی رہے، قتل و غارت ہوتی رہے، کبھی امن نہ آئے اسلام کے اندر. یہ یہودیت کی پہلے دن سے چال ہے. اور یہ جو فرقے ہیں نا، یہ یہود و نصارہ کے پروردہ ہیں. نبی پاک کی جو جماعت ہے، جو نبی پاک نے جماعت تیار کی ہے، وہ صحابہ ہیں، اور ان کے بعد وہ اہل سنت ہیں. وہ اہل سنت ہیں. باقی سارے ہی یہ جو صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے پروردہ اور ان کے تیار شدہ ہیں. آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. جب انہوں نے کان بھرے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پڑھیں تو سیدنا امام حسین کا جواب سن لو. آپ نے فرمایا کہ بکواس بند کرو، تم میرے کانوں میں باتیں کر رہے ہو کہ حسن نے یہ صلح کر لی ہے، حسن پیچھے ہٹ گیا ہے. حسن صرف میرا بھائی نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے، حسن صرف میرا بھائی نہیں بلکہ حسن میرا امام بھی ہے، اور جو میرے امام کا فیصلہ ہے وہی حسین کا فیصلہ ہے. جو میرے امام کا فیصلہ ہے وہی حسین کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس وقت وہ درجہ امامت پر ہیں. امام بھی مانے اور پھر پیچھے سے بھاگ بھی جائے تو ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہ ساری چیزیں ضروری اس لیے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے. بانت بانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، لیکن عقیدے دوسرے لوگوں کے. بوتل اور ہے، اندر کچھ اور ہے. لیبل اور ہے، اندر کچھ اور ہے. ایسے لوگوں سے بچیں. ان لوگوں کی باتیں سنیں جو اہل بیت کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، اور جو صحابہ کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. ان کی باتیں سنیں، وہی حق پر ہیں. جو ان کی مخالفت کرتا ہے، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کبار ہوں، اولیاء اعظام ہوں، وہ سارے کے سارے ان کے پروردہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کے اندر ان کا جملہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ اس کائنات کے اندر سب سے شریر شخص کون ہے، شر والا، اور سب سے بڑی سزا جو اسلام نے بیان کی ہے وہ شر کی بیان کی ہے. فساد فی الارض جسے کہتے ہیں، فساد فی الارض. اتنی سزائیں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کی بیان نہیں کی کہ جو میرے حکم کی عدولی کرے گا، جو میرے حقوق کو پائمال کرے گا، میرے حقوق ادا نہیں کرے گا. اتنی سخت سزائیں اس کے لیے نہیں ہیں جتنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ستانے کی سزائیں دی ہیں، بیان کی ہیں، جسے حدود کہتے ہیں. آپ چوری، کیا سزا ہے اس کی؟ ہاتھ کاٹنا. کتنی سخت سزا ہے یہ. ایک مسلمان کا حق دوسرا مسلمان چھینتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اور پھر ایک مسلمان کسی دوسرے کی عزت کو لوٹتا ہے، جسے زنا کہتے ہیں، کوڑے مارو، سنسار کرو. یہ سب سے بڑا شر ہے جس کی سزائیں اتنی سخت رکھی ہیں اسلام نے، اسے شریر کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے شریر شخص کون ہے، سب سے شرارتی شخص کون ہے؟ وہ شخص سب سے زیادہ شرارتی ہے وہ آیات اللہ رب العزت نے جو منافقین کے بارے میں نازل کی، منافقین کے بارے میں جو آیات اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، ان آیات کو صحابہ پر چسپاں کرے، صحابہ پر چسپاں کرے کہ اسے مراد صحابہ ہیں. اور پھر
وہ آیات جو اللہ رب العزت نے بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں، بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں، ان آیات کو وہ اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرے۔ یہ سب سے شریر لوگ ہیں۔ اب آگے فیصلہ خود کر لیں، اولیاء کے خلاف کون ہیں اور صحابہ کے خلاف کون ہیں۔ وہ سب سے شریر لوگ ہیں۔ اور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو ادب و احترام کا پیکر بن جاتے ہیں، جب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ادب و احترام کا پیکر بن جاتے ہیں، اور دونوں کے آگے داتا علی اجویری سر جھکا دیتے ہیں، اور ان کی تصنیف کشف المحجوب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یہ کون داتا علی اجویری ہیں؟ جن کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، معین بے کساں، قبلہ چشتیاں، جن کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایک نگاہ سے 90 لاکھ بس نظر پڑتی رہی ہے، کلمے پڑھتے رہے ہیں، وہ حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انگلش مورخ، اوتھر لکھنے والے، وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جب انہوں نے ہندوستان کی سیاحت کی، ہندوستان کا وزٹ کیا، سارا ہندوستان دیکھا، سارے ہندوستان میں جتنے جتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان کی قبروں کو، ان کے مزاروں کو دیکھا، اور آخر میں اجمیر جا کر جب داتا خواجہ اجمیری کی قبر کو دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کو دیکھا ہے، کج کلاؤں کی قبروں کو دیکھا ہے، یہاں آ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک خواجہ کی قبر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان پر حقیقی حکومت جس کی ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ خواجہ اجمیری رضی اللہ۔ آج بھی جا کر دیکھ لو، آج بھی جا کر دیکھ لو، میں تو زیارت کر کے آیا ہوں نا۔ اگر 20% روزہ پاک پر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے روزے پر اگر 20% مسلمان آتے ہیں تو 80% سکھ اور ہندو آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دلوں پر حکومت، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں۔ ماننا ایسے ہی ہے کہ اپنے بھی مانے اور بیگانے بھی مانے۔ اور پھر خواجہ نے منوایا ہے اپنے آپ کو، منوایا ہے۔ جا کر دیکھو، ہے بھی ہندوستان، ہے بھی ہندوستان، اور ہندوستان میں ہندو ہو کر خواجہ کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ حضرت داتا علی اجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چلا کیا، فیض لیا، پھر جانے لگے تو جاتے ہوئے گنج بخشے فیض عالم، بولو سبحان اللہ یار۔ یہ کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا، جو خود بہت بڑا امام، خود بہت بڑا امام، جاتے ہوئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملان را رہنما۔ اور پھر اقبال بول رہا ہے، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر امم کیا ہے؟ امت کی جمع یار، صرف یہی امت نہیں بلکہ جو پہلی امتیں ہیں ان کے بھی مخدوم ہے داتا علی اجویری۔ سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ ان کی جو قبر مبارک ہے، داتا کا آستانہ، اقبال کہہ رہا ہے، اقبال، علامہ اقبال، بڑے بڑے زمینداروں نے، جگیرداروں نے زمینیں پیش کی ہیں کہ ایک شعر ہمارے بارے میں لکھ دے، ایک شعر ہمارے بارے میں کہہ دے۔ اقبال نے کہا کہ نہیں، میرے شعر یا رسول اللہ کے لیے ہیں، یا صحابہ کے لیے ہیں،
یہ اہل بیت کے لیے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے لیے ہیں، دنیا داروں کے لیے میرے شعر نہیں ہیں۔ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے، وہ اقبال پیر سنجر بھی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیر سنجر۔ آپ کا جو لقب ہے نا، جو آگے لکھتے ہیں آپ، وہ حسن سنجری، اور کچھ لوگوں نے حسن سجزی بھی لکھا ہے، سنجری کی جگہ زیو کے اوپر زبر ڈالی ہے، سنجزی یہ بھی لکھا ہے۔ یہ جو شعر پڑھتے ہیں نا آپ، زمانہ در خیال لیلۃ القدر، زمانہ در خیال لیلۃ القدر، سارا زمانہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے۔ سارا زمانہ، جب 27ویں رات آتی ہے نا، مسجدیں بھری پڑی ہوئی ہیں، سارے لوگ ٹوپیاں پہن کے وضو کر کے مسجدوں کے اندر آ گئے ہیں، نزول قرآن کی رات 27ویں رات۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ وہ ہستی ہیں، ان کا ذوق دیکھیں، عشق کی معراج دیکھیں، کس مقام پر جا کر بول رہے ہیں، زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بند گیسو محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جب داتا کی بارگاہ سے جا رہے ہیں تو سند دیکھ کر، بات کا اظہار کر کے کہ یہ وہ ہستی ہے جو گنج بخش ہے، تھوڑے تھوڑے خزانے نہیں دیتا بلکہ خزانوں کے انبار دیتا ہے۔ حضرت داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر پاک، آپ کی سیرت کے حوالے سے جو سب سے مستند کتاب ہے حضرت داتا علی جویری کے سیرت کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، وہ آپ کی اپنی کتاب کشف المعجوب لارباب القلوب، یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے ابتدا میں ایک بات لکھی ہے کہ میرا نام علی بن عثمان حجویری جلابی ہے، نام لکھا ہے۔ حالانکہ اولیاء نام نہیں لکھتے، اپنے ناموں کا اظہار نہیں کرتے۔ تو پوچھا گیا حضور آپ یہ نام کیوں لکھا ہے؟ کتاب کے شروع میں آپ کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے؟ کہنے لگے مجھے افسوس ہے، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ پہلے میں نے 2 کتابیں لکھی تھیں اور ایک مولوی چرا کے لے گیا تھا ان کتابوں کو، مانگ کے لے کر گیا، تو اس نے میرا نام مٹا کے نا اپنا نام لکھ دیا، دیوان، شعروں کا دیوان تھا۔ کہنے لگے مجھے بس خطرہ ہے کہیں یہ بھی نہ چرا کے لے جائے، اس لیے نام لکھ رہا ہوں۔ یہ خود کشف المعجوب کے اندر لکھا آپ نے اپنا نام علی بن عثمان حجویری جلابی۔ یہ حجویری اور جلابی کیا؟ یہ 2 محلے ہیں غزنی کے اندر، افغانستان کے اندر 2 محلے ہیں، ایک حجویر اور دوسرا جلاب۔ جلاب جو ہے یہ آپ کے والد کا گاؤں ہے، جلاب جی آپ کے والد کا گاؤں ہے، اور حجویر جو ہے یہ آپ کی والدہ کا گاؤں ہے۔ ایک گاؤں میں والدہ رہنے والی اور دوسرے گاؤں میں والد رہنے والا، اور نام داتا علی حجویری۔ جو ماں کی طرف سے شہر تھا نا، گاؤں تھا، اس کی دھوم مچ گئی ہے۔ آپ مشرباً یعنی طریقت کے حوالے سے آپ جنیدی ہیں، امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جو طریقت کے امام ہوئے ہیں، بہت بڑے، جنید و بایزید۔ طریقت میں ان کے آپ سلسلے کے ہیں، 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت حضرت مولا علی تک، مولا علی تک، اور 9 ہی واسطوں سے آپ کا نسب، خون، یہ حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے، یعنی حضرت امام حسن تک پہنچتے ہیں دونوں سلسلے۔
طریقت کا سلسلہ بھی حضرت امام حسن تک، اور عصب کا اور نسب کا دونوں سلسلے حضرت امام حسن تک پہنچتے ہیں۔ اب روح بھی حسن اور جسم بھی حسن۔ حسن کہتے ہیں خوبصورت کو، حسن سے حسن خوبصورت۔ روح بھی حسن اور جسم بھی حسن، دو حسن جہاں جا کر جمع ہوتے ہیں اس کو داتا علی اجویری کہتے ہیں۔ روح بھی حسن اور جسم بھی حسن، جہاں دونوں حسن جا کر جمع ہوتے ہیں نا، ان دو حسنوں کا حسین سنگم۔ اور خوش قسمت لوگ ہیں ہم جن کے پاس داتا بھی ہے اور کشف المحجوب بھی ہے۔ داتا بھی ہمارے پاس ہے اور ان کی کشف المحجوب بھی ہمارے پاس، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آپ مشرباً جنیدی، ٹھیک ہے، اور مسلکاً حنفی ہیں۔ مسلکاً حنفی ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو آپ کا فقہ کا مسلک ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے آپ مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے آپ مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں داتا علی اجویری یہ مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، خواجہ اجمیری یہ مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، حضرت شاہ نقشبند بخاری یہ مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، حضرت مجد الفسانی یہ مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے۔ ہم سارے حنفی ہیں، ہم سارے۔ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، پھر ہم انہیں امام اعظم کیوں نہ کہیں؟ وہ امام اعظم ہیں۔ اور خود حضرت داتا علی اجویری کشف المحجوب پڑھیں آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال حبشی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کشتۂ عشق رسول ہیں، شام کے اندر ان کے مزار پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں اپنے دن گزار رہا تھا، تو ایک دن میں وہاں سو گیا۔ تو میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں، باب بنی ابی شیبہ سے، یہ جو آپ سائی کرتے ہیں نا، سائی کرتے ہیں صفا و مربع کی، سائی کرتے ہوئے کبھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو وہاں آج بھی وہ دروازہ موجود ہے، باب ابی شیبہ۔ یہ وہ دروازہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں، اپنے گھر سے جس دروازے سے گزرتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے، یہ وہی دروازہ ہے، کیونکہ آپ کا گھر مبارک بھی ادھر ہے۔ کعبے کا دروازہ بھی اسی طرف ہے، جو کعبے کا دروازہ ہے نا وہ بھی اسی طرف ہے، یعنی اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بھی حضور کے گھر کے دروازے کی طرف رکھا۔ تو اس دروازے سے حضرت داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی گود میں ایک سفید ریش، سفید داڑھی والا بچوں کی طرح آپ نے اٹھایا ہوا ایک شخص، وہ داخل ہو رہے ہیں اس باب ابی شیبہ کے اندر۔ خود حضرت داتا علی اجویری کشف المحجوب کے اندر یہ لکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر بھاگ کر سیدھا جا کر حضور کے قدموں میں گر گیا اور حضور کے قدموں پر بوسہ دیا میں نے۔ داتا علی اجویری کہتے ہیں بوسہ دیا میں نے، جب بوسہ دیا نا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو میرے حضور اپنی گود میں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، ادھر خیال آنے کی دیر تھی، ادھر فوراً حضور جان گئے۔
ہمارے حضور وہ ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جو دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، دل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے اندر خیال آیا دل کے اندر، حضور نے فوراً میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ علی حجویری، یہ تیرا اور تیرے علاقے کے لوگوں کا امام ہے، نعمان، یہ تیرا اور تیرے علاقے کے لوگوں کا امام ہے۔ اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں اٹھا کر لا رہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو داتا علی حجویری کے بھی امام، خواجہ اجمیری کے بھی امام، اور ہمارے بھی امام ہیں، وہ امام اعظم، جن کو خود اپنی گود میں اٹھا کر لائیں، پھر ان سے خطا اور غلطی کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا فرض، تو جو تشہد ہوتا ہے، درمیانی قاعدہ ہوتا ہے، اس کے اندر درود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے یار، نہیں پڑھتے، سلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سلام کے بعد پھر درود نہیں پڑھتے، تیسری رکعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب فقہ حنفی کے اندر ایک مسئلہ ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ درمیانی قاعدے کے اندر درود پڑھنا شروع کر دے اس پر سجدہ سہو ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو یہ سزا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ اگر بھول جائیں نماز کے اندر تو سجدہ ہے، سہو کیا جاتا ہے، ایک اور سجدہ کرو، یہ سزا کے طور پر یہ سجدہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، وہ بھی سجدہ ہے، بولو یار، سزا کے طور پر وہ سجدہ تھا کہ تو نے آدم کو نہیں مانا نا، تو سجدہ کرو اب سارے۔ تو ایک نے سجدہ نہیں کیا تھا، پھر اس کی جو عجامت ہوئی وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو یہاں درود پاک پڑھے گا اس پر سجدہ سہو ہے، یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے، ان کا فتویٰ ہے یہ۔ تو ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، یہ کیا معاملہ ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے اور تم اس پر فتویٰ لگاتے ہو، اس کو سزا دیتے ہو، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کو سزا دیتے ہو، اس پر سجدہ سہو لاگو کرتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے اور میں اس کو سزا دوں، اس پر سجدہ سہو لاگو کروں؟ میں سجدہ سہو اس لیے لاگو نہیں کرتا، اس لیے جاری نہیں کرتا کہ وہ آپ پر درود بھیج رہا ہے، سجدہ سہو اس لیے جاری کرتا ہوں کہ وہ بے دھیانی میں آپ پر درود بھیج رہا ہے، بے دھیانی میں آپ کو حاضر ناظر سمجھ کے درود نہیں بھیج رہا، آپ کو سامنے رکھ کے درود نہیں بھیج رہا، وہ بے خیالی میں درود بھیج رہا ہے، اس لیے یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ جو بے دھیانی میں حضور پر درود بھیجے گا اسے سزا ملنی چاہیے۔ درود پڑھنے والا اس انداز میں درود پڑھے کہ حضور سامنے کھڑے ہیں، درود سن رہے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری اس امام کے مقلد ہیں۔ پھر داتا کی شان کیا ہے، امام کی شان کیا ہے؟ داتا بھی داتا گنج بخش اور امام بھی امام اعظم، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ پھر آپ اعظم کیوں نہیں ہیں؟ وہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عرس پاک یہ شروع ہونے والا ہے، آپ مشرباً جنیدی، وطناً حجویری، یعنی آپ کا وطن جو ہے، اور مسلکاً حنفی ہیں آپ، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں آپ،
اور مسلمانوں کی 60% جو تعداد ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر، 60% مسلمان یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ فقہ کے 4 امام جن کی فقہ چل رہی ہے، باقی بھی بہت سارے امام تھے لیکن ان کی فقہ ختم ہو گئی ہے۔ 4 امام ہیں جن کی فقہ ابھی چل رہی ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ۔ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں 60% حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد اور باقی 40% وہ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقلد ہیں۔ اور سوائے ایک بڑی ہستی کے جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، صرف ایک بڑی ہستی ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اولیاء میں۔ باقی سارے کے سارے بڑے اولیاء یہ سارے حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ فخر کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب والے، اللہ کے دوست، وہ میری فقہ کو فالو کر رہے ہیں۔ اور آپ 5ویں صدی ہجری کے اندر آپ وہاں غزنی کے اندر پیدا ہوئے۔ 401 اور 402 ہجری کے اندر آپ جلاب کے اندر، حجویر کے اندر، غزنی کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی عمر مبارک 64 سال یا 63 سال بنتی ہے ٹوٹل۔ 465 کے اندر مختلف قول ہیں، 64 کا قول ہے، 464 کا قول ہے، 465 کا قول ہے، جو لکھا گیا ہے کہ آپ کو 465 کے اندر یا 64 کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے۔ 1 اور 2 کا آپ کی ولادت اور 64 اور 65 کا آپ کا وصال ہے۔ اور جو 65 کا قول ہے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس قول کو نقل کرنے والے نقشبندیوں کے امام حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ قول نقل کیا ہے، اس لیے اس کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ باقی کے جو مورخ ہیں اس درجے کے نہیں ہیں جو درجہ حضرت عبد الرحمن جامی کا ہے، نہ علمی حوالے سے، نہ تاریخ کے حوالے سے، نہ تصوف کے حوالے سے، اس لیے ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ 63 یا 64 سال کی عمر ہے، لیکن 63 یا 64 سال کی عمر میں کام دیکھو کیا ہیں، کیسے کام کیے ہیں۔ اور اللہ جب کام لیتا ہے نا تو پھر تھوڑی عمر میں بہت بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ دیکھیں حضرت باقی باللہ دہلوی، باقی باللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو اس خطہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر لانے والے وہ حضرت باقی باللہ دہلوی ہیں۔ آگے حضرت مجدد پاک نے آگے پھیلایا ہے، تو 40 سال کی عمر ان کا وصال ہو گیا ہے، 40 سال کی عمر میں وصال ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو البیان کام دیکھیں، 20 مدارس، شب و روز بیانات، سفر، اور پھر مساجد، پھر طلباء کو پڑھانا، پھر کتابیں لکھنا، پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات کی شرح کرنا جو 400 سال سے بند تھی، کسی نے شرح کی طرف سوچا نہیں تھا۔ جب اللہ رب العزت کام لیتا ہے تو پھر 58 سال کی عمر میں وصال ہوا ہے، 58 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے تو پھر لمبی عمروں والوں سے کام اس کی مرضی ہے لے نہ لے، لیکن تھوڑی عمر میں بھی وہ زیادہ کام لے لیتا ہے۔ 63 سال کی عمر میں داتا علی جویری کا وصال ہوا ہے۔ اور جب آپ یہاں تشریف لائے ہیں نا لاہور کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اس وقت یہ ہندوستان صرف پاکستان یا ہندوستان نہیں تھا، بلکہ اس وقت یہ سری لنکا، برما، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، ہندوستان، یہ سارا ایک ہی خطہ تھا، ایک ہی خطہ۔
30 سال کی عمر میں آیا آپ، بھرپور جوانی ہے، بھرپور جوانی. اور پہلے 30 سال کہاں گزرے ہیں؟ اپنے علاقے میں، اپنے علاقے میں غزنی میں گزرے ہیں. اور سلطان مسعود کا دور حکومت ہے، یہ سلجوقی دور تھا، اس دور میں انہیں وہاں زندگی گزاری ہے. اور حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے ابدالیہ، اس کے اندر حالات لکھے ہیں کہ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا تھا، آپ کا روحانی مقام کیا تھا، بچپن سے شروع سے آپ کا مقام کیا تھا. کہنے لگے کہ سلطان کے اس جگہ پر ایک ہندو جوگی آیا جو بڑا استدراج رکھتا تھا، اس کے اندر بڑی قوت تھی، علمی قوت بھی اور کنونس کرنے کی قوت بھی، بات کرنے کی قوت بھی، اور جو وہ ریاضت اور محنت کرتے ہیں، اس ریاضت اور محنت کی وجہ سے جو صفا پیدا ہوتی ہے، جو اندر صفائی آتی ہے، ایک ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ. اہل علم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور جو ذہن کے اندر اعتراض آئے گا فوراً ختم ہو جائے. وہ کیا ان جوگیوں کو بھی صفائی حاصل ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بھی دل کی باتیں بتاتے ہیں اپنی ریاضت کی وجہ سے، لیکن ان کا جو تصفیہ ہے وہ ریاضت کی وجہ سے صاف ہوتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا. تصفیہ ریاضت سے ہوتا ہے اور تزکیہ نگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو اندر پاک ہوتا ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے، کلمہ پڑھنے سے، پھر مصطفیٰ توجہ فرمائیں، پھر مصطفیٰ کے غلام اولیاء توجہ فرمائیں تو پھر دل تزکیہ ہوتا ہے. تصفیہ سب کو ہو جاتا ہے، جو محنت کرے گا تصفیہ ہو جائے گا، لیکن پاک نہیں ہوگا. آپ 2 کٹورے لیں، 2 گلاس لیں، ایک کے اندر پیشاب ڈالیں وہ بھی صاف نظر آئے گا، اور ایک اندر صاف پانی ڈالیں وہ بھی صاف نظر. دیکھنے میں دونوں صاف ہیں لیکن ایک ناپاک ہے، ایک پاک ہے. صاف ہیں لیکن ایک صاف ہو کر بھی ناپاک ہے. بس جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، جس کی نسبت اولیاء کے ساتھ ہوگی، وہ صاف کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہو جائیں گے. اور جہاں نسبت نہیں، وہ صاف تو ہوں گے لیکن پاک نہیں ہوں گے. اب صاف اور پاک کتنا فرق ہے یہ آپ جان سکتے ہیں. تو کتنی تزکیہ تھا آپ کا. وہ جوگی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے جو علماء ہیں وہ مجھ سے بات کر لیں، مجھ سے مناظرہ کر لیں، میرے ساتھ مناقشہ کر لیں کہ اس وقت اگر کوئی حق مذہب ہے تو وہ ہندوازم ہے. اب بادشاہ کے دربار کے سارے علماء اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے بولنے والے، علم والے پہاڑ وہ جمع ہوئے، لیکن وہ 5-4 منٹ کے اندر سب کو لاجواب کر دیتا. بڑے ابا قبا والے. اب سارے پریشان ہو گئے کس کو بلائیں. تو بات تھوڑی باہر نکلی، پھیلتی نا. ابھی آپ جوانی کی عمر میں ہیں حضرت داتا علی اجویری، 20-22 سال کی عمر، 20-22 سال کی عمر، جوانی کی عمر ہے بھرپور. آپ تک بات پہنچی تو آپ نے کہا چلو ہم چلتے ہیں اس جوگی سے بات کرنے کے لیے، ہم بات کرتے ہیں. آپ بادشاہ کے دربار پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں. اس نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان لڑکا ہے، یہ کیا بات کرے گا. اس نے کہا کہ یہ تیرے بڑے جو ہیں یہ نہیں جواب دے سکے، تو کیا جواب دے گا؟ تو کیا جواب دے گا؟ تیری علمی حیثیت ہی کوئی نہیں، میرے سامنے بیٹھ کر بات کرے، تیری روحانی معاملہ ہی کوئی نہیں. اچھا اگر تو آ گیا ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں بھاگنے والا ہوں. چلو تجھ سے علمی بات نہیں کرتا، تجھ سے اختیار کی بات کر لیتا ہوں، صفا کی بات کر لیتا ہوں. تو اس نے نا اپنا ہاتھ اوپر کیا، ایسے ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ کو بند کیا اور کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. داتا علی اجویری کو کہنا آپ
20-22 سال کی عمر کے نوجوان. آپ نے بھائی علمی بات تو نہیں کر سکتا نا, تو اس طرف آیا ہے, چلو اس طرح تجھے جواب دیتا ہوں. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ فلاں علاقہ ہے, یہاں سے تھوڑا دور, وہاں کھیتوں کے اندر عورتیں مرچیں کوٹ رہی ہیں, اور تو ان کے ایک جگہ سے تھوڑی مرچیں اپنے ہاتھ کے اندر لے کر آیا ہے, دکھا لوگوں کو, دکھا. وہ پریشان ہو گیا, اس نے ہاتھ کھولا تو مرچیں تھی اندر. اب وہ پریشان ہوا کہ یہ تو نوجوان لڑکا مجھے لے دے جائے گا. تو آپ نے فرمایا ٹھہر, ابھی بھاگنا تو. آپ نے بھی ہاتھ اوپر کیا, آپ نے بھی ہاتھ اوپر کیا, فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب وہ پوری زور لگا رہا ہے کہ جانوں کیا ہے, کیا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے. پورا علم بھی لگا لیا, اپنی صفا بھی لگا لی, سب کو لگا لیا, لیکن سمجھ نہیں آ رہی. میں تو نہیں جان سکتا, تیری ساری نسل نہیں جان سکتی کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, کیونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, اور میرے ہاتھ میں یہ پھول ہے جو میں وطن سے لایا ہوں. یہ وہ داتا علی اجویری ہیں رضی اللہ تعالیٰ. بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئے, اور سارا خطہ ہندوؤں کا, ہندوستان, یہ ہندوستان تھا نا, ہندوستان میں آئے جب سارے ہندو تھے. یہ لاہور, اس کی تاریخ پڑھیں, جب داتا علی اجویری آئے ہیں تو لاہور کو مندروں کا شہر کہا جاتا تھا, جہاں ہندو آ کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ وہ شہر تھا, مندروں کا شہر. اور جب حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داتا علی اجویری لاہور کے اندر تشریف لائے تو جو مندروں کا شہر تھا, داتا علی اجویری نے اپنی نگاہ سے اس شہر کو کتبوں کا شہر بنا دیا. کتب جو ولی ہوتے ہیں, ولیوں کا شہر بنا دیا. اور پھر حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ یہ صرف کتبوں کا شہر نہیں, بلکہ سارے شہروں کا کتب وہ لاہور بن گیا ہے داتا کے قدموں کی وجہ سے. آپ کا ذکر پاک تعلیمات کشف المحجوب, یہ ایسی کتاب ہے آپ کی, اس کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں ڈیپلی, اکیلے بیٹھ کے اس کا مطالعہ کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی, سلسلہ عالیہ چشتیہ کے 4 بڑے ستون, ان میں سے ایک ستون خواجہ نظام الدین اولیاء. 4 بڑے ستون جو ہیں جس پر ساری چشتیت کی محل کھڑا ہے, اس کا ایک ستون ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ کشف المحجوب پڑھتا ہے اور اس کا پیر نہیں ہے, ابھی تک وہ طریقت میں داخل نہیں ہوا, اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے اسے پیر کامل مل جائے گا. یہ وہ کتاب ہے داتا علی اجویری کی, اور اس کے اندر آپ نے ایک بات لکھی ہے, بڑی باتیں ہیں, ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ جواد ہے, سخی نہیں. اللہ سخی نہیں, جواد ہے. حالانکہ دونوں ہمانہ لفظ ہے, یہ جواد بھی سخی ہوتا ہے اور سخی بھی سخی ہوتا ہے, جواد ہوتا ہے. ہمانہ یہ مترادف لفظ ہیں یہ دونوں. لیکن آپ اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سخی کون ہوتا ہے اور جواد کون ہوتا ہے. فرماتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو دینے میں تفریق کرے, تقسیم کرنے میں فرق کرے, اس کو دینا ہے, اس کو نہیں دینا, اس کو اتنا دینا ہے, اس کو اتنا دینا ہے, اس کو سخی کہتے ہیں. یہ دشمن ہے, اس کو نہیں دینا, یہ دوست ہے, اس کو سب کچھ دینا ہے, یہ اپنا ہے, اس کو سب کچھ دے دے, یہ بیگانہ ہے, اس کو کچھ نہیں دینا, اسے سخی کہتے ہیں. اور جواد کون ہوتا ہے؟ جو تفریق نہ کرے, جو تفریق نہ کرے, جو اپنوں کو بھی دیتا ہے اور بیگانوں کو بھی دیتا ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ انہیں بھی دے رہا ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی دے رہا ہے. وہ ایسا جواد ہے.
اور یہ تشریح کرنے والے داتا علی جویری ہے. ان کا ذکر پاک ہم نے سنا ہے، کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جو فیوز و برکات ہیں ہمارے شامل حال کرے.